پہلا جو چھپا تھا اس پہ نور جہاں کی فوٹو تھی. سنتے تھے رفیع کو، لتا کو. 69 میں آ کے کشور کمار مشہور ہوا. نا بس 3 دن کے لیے گئے، پھر آگے چلے کا آپ کا بن گیا، پھر 4 مہینے کا بن گیا. لیکن اس دوران آپ کی ایک مووی رہ گئی تھی. ایک یاد ہے گھر آیا میرا پردیسی. عروج ایسا نصیب ہو تجھ کو کہ آسماں تیری رفعتوں پر ناز کرے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ایک بار پھر محمد اشاعتی کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک پاکستانی مبلغ، علماء عالم میں اولین فہرست میں شمار کیے جانے والے عالم دین، جن کا تعلق خانیوال صوبے پنجاب کے تلمبا سے ایک چھوٹے سے دیہات سے ہے، جنہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم کے بعد لاہور کی ایک قدیم میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS میں داخلہ لیا. دوران تعلیم تبلیغی جماعت سے متعارف ہوئے اور متاثر بھی، اور اس کی برکت کا وہ اثر ہوا کہ وہ حصول علم کی طرف راغب ہوئے. اور جب خود انہوں نے تبلیغ کو اوڑھنا بچھونا بنایا تو بڑے بڑے سنگرز، اداکاروں، کھلاڑیوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا، جنہوں نے اپنے انداز بیان سے امت میں امت کا درد پیدا کروایا اور کڑھن اور درد کو لے کر 6 بر اعظم کا سفر بھی کیا. آج لوگ ایک بڑی تعداد میں ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی بکھری ہوئی زندگی کو ایک نہج رسول اور طریق رسول کے ساتھ گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جی ہاں بالکل ناظرین، میرے اس مختصر سے جملے سننے کے بعد آپ سب کے ذہن نے اس شخصیت کا تعارف خود کروا دیا ہوگا کہ یہ شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ اس صدی کے ابھرتے ہوئے ستارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. ناظرین، ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اسٹیجوں پر نبی کی کڑھن، امت کا درد بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا. یقیناً آج اس شخصیت کے درجے تک پہنچنا تو دور کی بات، ان کی ذات تک پہنچنا بھی کسی پرائم منسٹر سے ملنے کی طرح مشکل ہے. لیکن ان کی اس لیگزری زندگی کے پیچھے کتنے دکھ، کتنے درد، کتنی پریشانیوں کا سفر ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ناظرین، ذرا غور کریں، کیسا لگتا ہوگا جب ایک بیٹے کو اپنے بچپن ہی سے اس کی ماں کی محبت میسر نہ ہوئی ہو. کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب ایک باپ اپنی اولاد سے رشتہ ختم کر کے اسے گھر سے باہر نکال دے. کیا بیتتی ہوگی اس بچے پر جو کہ بے قصور ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس بچے کو علم دین سے، تبلیغ دین سے اپنا رشتہ جوڑنا ہو. ناظرین، آج یہ ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک انٹرویو پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اس ویڈیو اور انٹرویو میں اپنے وہ سارے راز کھولے ہیں جو اس سے پہلے مولانا نے کسی بیان، کسی وعظ، کسی نصیحت اور کسی انٹرویو میں نہیں کھولے. ناظرین، ویڈیو کا دورانیہ یقیناً لمبا ہے، مگر آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، کیونکہ نہ جانے کون سی بات کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور جو بہت سے اشکالات ہمارے ذہنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے اعتبار سے ہے وہ ختم ہو جائے. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، علامہ اقبال کے اس نظریے بے نظیر کے ساتھ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک بہت بڑی پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ بہت بڑی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، نہ تعارف کروانے کے، نہ شکریہ ادا کرنے کے. تو سادہ الفاظ میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مہربانی جی. تو ابھی آپ کی صحت ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. UK سفر آپ کا بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، بیانات وغیرہ ہر حوالے سے ٹھیک رہے. جی ماشاءاللہ، بہت لوگ الحمدللہ. مولانا صاحب، آپ سے ملٹیپل ہم نے باتیں کرنی ہے، آپ کے تبلیغ کی طرف آنے کے بھی، بچپن سے بھی، اور پھر کچھ آگے مزید کچھ اور باتیں ہیں آپ سے. سٹارٹ ہم کرتے ہیں آپ کے بچپن سے کہ آپ کی پیدائش بھی ادھر کی ہے تلمبا جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا اسکول کا، کالج کا، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبلیغ کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں ہماری پتہ نہیں کب سے نسلیں آباد ہیں. تو میری بھی پیدائش ادھر کی ہے. پرائمری یہاں ہمارا
جو اسکول ہے گاؤں کا، اس میں میں نے 5 جماعتیں پڑھی. ہمارا جو اصل آبائی گاؤں ہے وہ یہاں سے کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ میرے والد اور تایا نے یہ گاؤں آباد کیا تھا 45 میں. تو 45 میں میرے تایا آئے تھے، پھر 48 میں میرے والد آئے تھے. 2 بھائی تھے، انہوں نے یہ گاؤں آباد کیا تھا. تو اسکول اس پرانے گاؤں میں تھا. تو میرے تایا کے تیسرے نمبر والے بیٹے وہ سینٹر ماڈل اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا تھا. اچھا. اور وہ گورنمنٹ کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو والد صاحب کو شوق تھا مجھے ڈاکٹر بنانے کا. تو پھر انہوں نے ٹرائی کی سینٹرل ماڈل اسکول میں میرے داخلے کی. اس وقت یہ پنجاب کے بہترین اسکولوں میں تھا سینٹرل ماڈل. جی بالکل. تو میرا وہاں انٹری ٹیسٹ ہوا. جین بٹ صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت اسٹرکٹ تھے، میرٹ پہ لیتے تھے، سفارش قبول نہیں کرتے تھے. میں اس پرائمری اسکول سے سینٹرل ماڈل ٹیسٹ کو کلیئر کر گیا، پتہ نہیں. اچھا، یعنی پڑھنے کا شوق وغیرہ تو آپ کو نہیں تھا شروع سے نہیں تھا. جی جی بالکل. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے وہ کیسے کلیئر کر لیا. تو فہرست میں لسٹ جب لگی تو اس میں میرا بھی نام تھا. تو اس طرح میرا وہاں ایڈمیشن ہو گیا 64 میں. 64 میں. اس وقت میرے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کی پیدائش 66 کی ہے. اچھا، کہاں سے ہو؟ بیسیکلی تو بھاولپور سے ہیں. اچھا. لیکن میرے والد صاحب امام مسجد ہیں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں. تو پھر ہمیں 25 سال ہو گئے تھے لاہور میں رہتے ہوئے. پھر اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے، وہاں پہ اپنا بزنس وغیرہ شروع کیا اور یہ چیزیں. تو میرے والد صاحب عالم دین ہے، جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں. امامت؟ جی جی امامت کرتے ہیں. اچھا. ابھی بھی ان کی سروس 3 سال باقی ہے. اچھا جی جی ماشاء اللہ. تو ادھر تو ہم نے آپ کو بہت سنا جب ہم وہاں پڑھتے تھے، آپ وہاں تشریف لاتے تھے. تو آج ذرا یہ کینڈیڈ گپ شپ میں ہم نے کہا کہ آپ سے ذرا باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں. تو پھر آپ یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے آپ کو پوچھا کہ جی 8ویں میں 2nd پوزیشن کیسے آ گئے؟ چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں پڑھتا تو ہوں نہیں. تو اب پہلی جماعت سے میرا سفر شروع ہوا تو استاد کہتے بچوں محنت کرو. 8ویں میں جا کر میرے ساتھ سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھتا تھا وقار. وہ بعد میں ڈاکٹر بن گیا تھا. میں نے کہا یار یہ جو ٹیچر ہمارے روز کہتے ہیں محنت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں محنت کرو یہ کیسے ہوتی ہے. اچھا. میں 8ویں میں پہنچ گیا تھا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ لیکچر کو غور سے سنو، پھر جب ہاسٹل جاؤ تو اس کی ریویژن کرو، پھر کل جو پڑھنا ہے اس کو پہلے سے پریپیئر کرو. اس کو محنت کہتا ہے. میں کہا یہ میرے کو نہیں ہوتی. میں کہتا بڑا اوکا کم. میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا جی جی بجائے اپنے کورس کی کتابوں کے. ادھر ہی میرا شوق اور ذوق تھا. لیکن بہرحال وہ 8ویں میں پتہ نہیں میں کیسے 2nd آ گیا. تو میرے ٹیچر تھے محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے مجھے اس کان سے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو 2nd کی میں آ گیا. میں کہا جی پتہ نہیں. تو آپ کا دور تو نور جہاں کا دور تھا، آپ کو رسالے بھی اس وقت لایا کرتے تھے. سب سے اس وقت نا ایک نیا رسالہ چھپنا شروع ہوا تھا، مصور. جی جی ویکلی رسالہ تھا. جی. تو پہلا ایڈیشن اس کا میں بھاٹی گیٹ سے لایا تھا، ایسے نا کرتے کے نیچے چھپا کے یہاں. ٹھیک ہے. چونکہ ہاسٹل میں کوئی دیکھ نہ لے، شکایت نہ لگ جائے. تو ہمارے وارڈن طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت تھے. میں ایسے چھپا کے لایا
اور جب ہمارا اسٹڈی آر شروع ہوا تو سارے لڑکے کتابیں لے کر بیٹھے، تو میں نے وہ یہاں سے نکالا اور ٹیبل پہ رکھا، اس پر نور جہاں کی فوٹو تھی. کیا بات. نور جہاں کا نام جی جی. پہلا جو چھپا تھا اس پہ نور جہاں کی فوٹو تھی. میں نے کہا بھائی جائیں مصور پڑھنا ہے، آ جاؤ بھائی میرے کول آ جاؤ. ٹھیک ہے. یہ میرے شوق سے. تو اس وقت آپ سنتے بھی ہوتے تھے نور جہاں کو؟ سنتے کیا، سارا دن ہی گانے سنتا تھا. اچھا، کوئی فیوریٹ سنگر تھا یا بس رینڈملی انڈین بھی سن لیتے تھے اور پاکستانی بھی؟ نہیں، زیادہ تو سنتے تھے رفیع کو، لتا کو، وہی زیادہ اس وقت مشہور تھے. اور 69 میں آ کے کشور کمار مشہور ہوا، اس سے پہلے وہ ایسے ہی تھا. تو میرا حال یہ تھا کہ میں نے ایک چھوٹا ریڈیو رکھا ہوا تھا، تو ٹیوشن میرے والد صاحب نے رکھوائی ہوئی تھی بھی اچھے نمبر ہیں جی. تو 50 روپے ٹیوشن کے تھے مہینے کے، بہت بڑی اماؤنٹ اس دور میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی. بالکل. تو میں وہ اس میں وہ لگا کے نا تار، جی جی، وہ جو آئی کہتا ہوں، ہینڈز فری لگا کے، ہینڈ فری لگا کے نا، تو اوپر رومال سے اپنے آپ کو کور کر کے اور ریڈیو جیب میں ڈال کے میں ٹیوشن پڑھ رہا ہوتا تھا. وہ مجھے سمجھا رہے ہوتے تھے، میں گانے سن رہا ہوتا تھا. اور پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی پوزیشن آ گئی تھی. پھر بھی. آپ کا فیوریٹ گانا کون سا تھا اس وقت کا؟ یہ تو فضول باتیں ہیں. بہت سارے تھے. اچھا. مجھے تو سینکڑوں گانے یاد تھے زبانی. آپ کا حافظہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو ابھی بھی یاد ہیں وہ گانے آپ؟ کوئی ٹون بجے تو مجھے یہ جو ہمارے نعت خواہ نا، جی جی، یہ 60s کے گانوں کی نا کاپی کرتے ہیں کافی سارے. جی جی بالکل. جو ہی وہ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو مجھے وہ ٹن ہوتی ہے، وہ ساری سانگ میرے ذہن میں آ جاتا. تو میں اس لیے نعتیں سنتا نہیں ہوں کہ ساری گانوں زیادہ تر تو گانوں کی کاپی ہوتی. ہم کیونکہ بیسیکلی سرائکی اسپیکنگ ہے، تو ہم اکثر کوئی نعت وغیرہ سنے تو ہمیں فوراً عطا اللہ کی ٹون کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عطا اللہ کے فلاں گانے کی کاپی ہے. تو یہ بالکل یہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا، آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. گورنمنٹ کالج میں بھی آپ کا داخلہ ہو گیا. پڑھتے آپ بالکل بھی نہیں تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ہو گیا. تو وہ کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی ہو گیا جیسے 8ویں میں فرسٹ آ گیا تھا. تو وہاں پہ آپ نے گورنمنٹ کالج میں ٹائم پورا کیا تھا آپ نے یا درمیان میں چھوڑ دیا تھا؟ ایسا تھا کہ FSC کر کے. جی جی. ایسا تھا کہ میری عادت تھی کہ جب پیپر قریب آتے تھے تو پھر نمازیں شروع کر دیتا تھا. اور جس دن صبح پیپر ہونا ہوتا تھا، اب سارا سال تو پڑھا کوئی نہیں، جی جی، تو میں ایسی دعا مانگتا، یا اللہ کل جو پیپر میں کوشچن آنا ہے نا، بک میرے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے، یہ مجھے تو وہی پیپر وہی کوشچن دکھا دے، اور بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا تھا. بسم اللہ. اب جو بھی نکل آیا جی، ادھر ادھر 10-15 صفحے ادھر ادھر کر کے وہ یاد کر لی. یہ میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا تھا. بسم اللہ، پھر بسم اللہ، پھر بسم اللہ. بس وہ بسم اللہ کی برکت سے ہی میں کوئی نہ کوئی اس میں سے آ جاتا تھا. ماشاءاللہ. FSC کی مطلب ایک عجیب قدرت کا کی مدد تھی کہ ہمارا زولوجی کا پریکٹیکل تھا. جی. تو اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب سارا سال پڑھا نہیں، پریکٹیکل کیسے دوں گا. جمعے کا دن تھا، تو میں جمعے کی نماز میں دعا مانگی، یا اللہ جو آج آنا ہے نا پریکٹیکل، وہ مجھے خواب میں دکھا دے. میں جمعہ پڑھ کے سو جاؤں، میں نے تو خواب بھی کھا. ٹھیک ہے. تو میں آیا جمعہ پڑھ کے، کتاب اپنے سرانے کے ساتھ رکھی اور سو گیا. تو میں نے خواب دیکھا کہ میں
لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں. ڈسیکشن ہمیں سکھاتے تھے نا, میں ایف ایس سی کر رہا, جی جی بالکل, فراگ کی, کاکروچ کی, ریبٹ کی. اس کے بعد اس طرف سے دروازے سے ایک پروفیسر انٹر ہوتے ہیں, سفید شرٹ, ہاف بازوؤں والی, اور سفید ان کی پتلون تھی. تو انہوں نے 5 کویسچن لکھا ہے, یہ اس میں تھا کوئی سے 4 حل کر, چھٹا وہ تھا ریبٹ. تو میں جب ایک دم میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے, میں نے ان کو کھولا, کتاب سے دیکھا اور چلا گیا. تو جب ہم بیٹھے تو ساتھ ہی خرگوش بے ہوش آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا پہلی گل تو پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اچھا, تو اس کے بعد وہ اس طرف سے بالکل سفید شرٹ سفید پینٹ میں ہمارے پروفیسر انٹر ہوئے, اسی لباس. اور انہوں نے 5 کویسچن لکھوائے. اللہ اکبر. تو ریبٹ کی ڈسیکشن تھی ڈائجسٹو سسٹم کو دکھانے کے لیے, اس کو اوپن کریں. ٹھیک ہے. پہلا سوال انہوں نے یہ لکھایا, اگلے 4 مجھے یاد نہیں, تو کوئی سے 4 کرو. تو 4 ان میں وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے. اللہ اکبر. اور آپشن تھی ایک چھوڑنے کی, ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں نے ریبٹ کی ڈسیکشن کی اور اس کو اوپن کیا, پیپر حل کیا اور ان کو پکڑا کے میں باہر نکل گیا. اس طرح کر کے تو یہ اللہ کی مدد, شروع سے ہی اللہ کی مدد بڑی خاص تھی آپ کے ساتھ. چلے ماشاءاللہ. پھر تبلیغ کا سفر پہلے بھی ہم سنتے رہتے, تھوڑا سا یہ, اور پھر اس کے بعد مزید تبلیغ کے حوالے سے آپ سے باتیں. تو تبلیغ کے اندر جس طرح آپ کے دوست آپ کو لے گئے زبردستی, اس وقت آپ کو یہ اندازہ تھا کہ میں جاؤں گا تو پھر میں ادھر کے ہی ہو کے رہ جاؤں گا؟ بالکل کوئی اندازہ نہیں. آپ بس 3 دن کے لیے گئے, پھر آگے چلے کا آپ کا بن گیا, پھر 4 مہینے کا بن گیا. لیکن اس دوران آپ کی ایک مووی رہ گئی تھی, فلم آپ نے دیکھنی تھی, وہ آپ کی رہ گئی تھی. وہ تھی رنگیلا رحمت اللہ علیہ. جب ذرا ہٹ ہو گیا تو اس نے خود فلم سازی شروع کی. تو اس نے اپنی پہلی فلم بنائی تھی دیا اور طوفان, وہ بہت ہٹ ہوئی. تو پھر اس کے بعد اس نے بنائی رنگیلا, وہ بھی بہت ہٹ ہوئی. تو پھر اس نے بنائی 2 رنگیلے. تو 2 رنگیلے جب اس میں لگنے والی تھی تو مجھے 3 دن کے لیے لے گئے. وہ 3 دن سے میرا اللہ نے پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج تک, سوائے اللہ کی رحمت. لیکن یہاں سے پکڑا اور کھینچ لیا. تو جب میں نے 4 مہینے کا ارادہ کر لیا تو اگلے جمعے وہ ریلیز ہو رہی تھی. تو میں نے امیر سے کہا کہ میں تو 3 دن کے لیے آیا تھا اور میں نے 4 مہینے کر دیے ہیں, تو میرے پاس پیسے بھی کوئی نہیں, کپڑے بھی کوئی نہیں. تو مجھے 1 دن کی اجازت دو, میں کپڑے بھی لے آؤں, پیسے بھی لے آؤں. اور تھا کہ میں 2 رنگیلے دیکھ کے پھر وہ بھی دیکھوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے تیرا میرا ماپ ایک ہی ہے, تو کپڑے بھی دیتا ہوں, پیسے بھی لے لیتا, اور تم واپس نہ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ تو میں نے ایسے ہی جھوٹ بولا تھا. جی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی, انہوں نے مجھے روک لیا, جانے نہیں دیا. چلا جاتا پھر شاید دوبارہ میں واپس نہ جاتا. تو اس طرح میرے اللہ نے مجھے آگے چلا. الحمدللہ. کوئی آپ کے ایسے دوست بچپن کے جن کو آپ نے کوشش کی ہو کہ یہ تبلیغ کی طرف آ جائیں اور وہ نہ آ سکے ہوں؟ ایسے ایک بھی نہیں آیا. ایک بھی نہیں آیا جو میرے کالج اسکول کے دوست. اچھا. ویسے ان سے گپ شپ ملاقات؟ اکثر تو فوت ہو گئے ہیں, باقی جو زندہ ہیں ان سے بہت محبت پیار ہے. جو مجھے پکڑ کے لے گیا تھا وہ 2 سال پہلے فوت ہوا ہے.
وہ اس نے 4 مہینے لگائے تھے. اچھا. ہاں اس نے 4 مہینے لگائے تھے، لیکن پھر بس اس کے بعد وہ جڑا نہیں تبلیغ میں. لیکن نماز بہت نیک تھا وہ ماشاء اللہ. ہاں اس لیے تو مجھے لے گا. میں تو بالکل آوارہ تھا. تو گٹار بھی بجا لیتے تھے آپ؟ نہیں، بینجو. اچھا بینجو. اس وقت گٹار نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، تو گٹار کے جاننے والے اتنے تھے کوئی نہیں. بینجو بجا لیتا تھا. اور گانے آپ نے کب تک گائے؟ کالج میں بھی آپ سناتے تھے گانے؟ پرائمری اسکول سے شروع کیے تھے جی شروع پرائمری سے، اور تبلیغ میں جاتے تک آپ سناتے ہوتے تھے گانے؟ بلکہ میری تو ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی، چونکہ لڑکے ہی گاتے تھے اپنے فنکشن میں. جی جی. تو اس میں ہر لڑکا آ کے اپنی باری پہ گانا سناتا تھا. جی جی. میں اپنی باری پہ سنا کے بیٹھتا، تو فنکشن ختم ہونے سے پہلے پھر لڑکے شور مچاتے بھائی طارق جمیل اگین، پھر میں دوبارہ سناتا. کون سا گانا سنایا کرتے تھے آپ زیادہ تر؟ بہت سارے تھے. جی بس ایک یاد ہے، گھر آیا میرا پردیسی. اچھا. آوارہ فلم کا تھا یہ. اور آپ کو تو اس وقت کا وہ سارا یاد ہوگا کہ کون سی فلم، کس پہ گانا، کس پہ فلم. اچھا ابھی تک یاد ہے وہ چیزیں؟ یہ آوارہ فلم 12 لاکھ میں بنی تھی، اور 8 لاکھ صرف اس ایک گانے پر لگے تھے، گھر آیا میرا پردیسی، اور 4 لاکھ میں باقی بنی تھی. نرگس پہ فلم، نرگس اور راج کپور پہ اس کو فلم آیا گیا تھا. تو وہ جو اس وقت کی چیزیں ہیں وہ نکلی نہیں حافظے سے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ جب عامر خان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جب اس کو اتنا کچھ بتایا تو وہ پھر وہ ریلیکس ہو گیا. پہلے ڈرا ہوا تھا مولوی صاحب ہیں پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن جب میں نے باتیں فلموں کی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بالی ووڈ پرانے کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں. جی جی. وہ بڑا امپریس ہو گیا، پھر ریلیکس ہو گیا. پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے شاہد افریدی نے اشارہ کیا کہ بس چلو اتنا ہی ٹائم ہے. تو میں نے اس سے کہا اجازت ہے ہم چلیں؟ کہ نہیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ بیٹھیں. اور پھر ٹیبل سے اٹھ کر ہم صوفے پر آ گئے. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ حج پہ آئیں، آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں. تو اس وقت تک وہ ریلیکس ہو چکا تھا، ایزی تھا. ان کا جی ضرور سنائیں. پھر میں نے کوئی 1.25 گھنٹہ اس سے بات کی، تو وہ ایسے کر کے ایسے بیٹھ کے سنتا رہا. گھٹنے اٹھائے ہوئے تھے، ان پر یہ کونیاں رکھی تھی، اور ایسے کر کے اگلے دن پھر اس نے انٹرویو میں دیا کہ مجھے کسی نے حج نہیں بتایا. انڈیا میں کسی عالم، پاکستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے مجھے حج بتایا. ماشاءاللہ. پھر ان سے بہت دوستی ہو گئی تھی. پھر انہوں نے آپ کو دعا کے لیے بھی کہا تھا فلم کی کامیابی کے لیے، اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا تھا وہ بھی بڑی زبردست ہے. الحمدللہ. اچھا مولانا صاحب، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ تبلیغ کی طرف آئے تو آپ کے والد صاحب ناراض تھے، والدہ نے آپ کو 300 روپے دیے، اور مزے کی بات یہ کہ تب $1 1 روپے کا ہوتا تھا جب آپ کو 300 روپے ملے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 72. آپ نے والد صاحب کو منایا کس وقت، کس سن میں، جب وہ پراپر مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ سے راضی ہو گئے؟ وہ کتنے عرصے بعد ہوا اور کس طریقے سے منایا آپ نے والد صاحب کو؟ اس میں 2 چیزیں تھیں. جی. ایک تو ان کے یہاں ہمارے قریب کا سوال ہے، پھسائی وال ہے جی، وہاں سے ان کے دوست تھے ذمہ دار، وہ تبلیغ میں پہلے سے لگے ہوئے تھے. تو میرے لگنے کی وجہ سے ان کی آمد شروع ہوئی. ٹھیک ہے. ابا اس سے ملتے تھے، انہوں نے ان کو کافی کول ڈاؤن کیا. اور دوسرا، میں جب گھر آتا تھا تو میں ان کی فزیکلی خدمت کرتا تھا. ان کو عادت تھی دبوانے کی. ٹھیک ہے. تو رات کو نوکر آتا تھا اور وہ دباتا تھا. تو جب تک میں ہوتا میں نوکر کو ہٹا دیتا تھا اور میں خود ان کو دباتا تھا.
تو اس سے پہلے میں بہت میرا روڈلی رویہ تھا، بدتمیزی تھی. تو پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح میری خدمت کر رہا ہے، تو وہ بہت نرم ہو گیا خدمت سے. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ اس وقت آپ کا دورہ مکمل ہو چکا تھا؟ نہیں، اچھا اس دوران ہی، ابھی دوران تعلیم ہی؟ دوران تعلیم. پھر تو ان کو وہ چلے کے لیے لے گئے، وہ ذمہ دار جو تھے ہمارے. اچھا ماشاءاللہ، ان کا وقت لگا پھر. دونوں فوت ہو گئے ہیں، تینوں ہی فوت ہو گئے ہیں. تو وہ ان کو ایک چلہ ان کو لگوایا، انہوں نے بنگلہ دیش لے گئے تھے. مولانا یہاں پہ ایک نا بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی تھی کہ آپ بچپن میں ہی 10-11 سال کی عمر میں کیونکہ ہاسٹل چلے گئے تھے، تو والدین کی محبت اس طرح سے جو ہونی چاہیے وہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو سکی. اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں آج کل کے بچوں کے لیے بھی، کہ ہم بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں یا چھوٹی عمر میں ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں. آپ کا تو یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے اور آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں تبلیغ کی، دین پہ عمل کیا ماشاءاللہ، لیکن وہ جو ایک محبت تھی دل میں آپ نے کہا وہ پیدا نہیں ہو سکی. تو اس کا کیا سولوشن ہے، اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اور اولاد جب تک باشعور نہ ہو جائے انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ جو ایک ایسے باؤنڈنگ ہوتی ہے نا، جی وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور اب یہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں مائیں اور والدین، وہ روتا ہوا جاتا ہے جی، وہاں بھی روتا رہتا ہے، پھر وہ روتا ہوا آتا ہے، تو اس کے جتنے نیورون ہیں نا وہ جل جاتے ہیں. والدین کی محبت کے جتنے جذبات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ 3 سال کے بچے کو گود چاہیے نہ کہ اسکول. تو یہ ماں باپ والدین کا ظلم ہے کہ وہ ایک تو اپنے سر سے اتارتے ہیں کہ بھائی اسکول والے سنبھالیں. ٹھیک ہے. اور اس میں والدین ان کو روٹی کھلانا، کپڑے لانا، بس یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ان کو ناشتہ کرانا اور ان کے کپڑے بدلانا، ان کو تھوڑی آؤٹنگ کرانا، لیکن ان کو کمپنی نہیں دیتے، گود نہیں دیتے، جس سے اولاد اور والدین میں فاصلہ ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے. چونکہ میں نے تو اس کو بھگتا ہوا ہے، میں نے اس سے اس گھاٹی سے میں گزرا ہوں. جی جی. جب میرے آرام ماں باپ کے ساتھ رہنے کا وقت تھا، تو اب اس سیٹ اپ سے مجھے نکال کے ہاسٹل میں ڈالا جہاں مجھے کھانا کھانے کچن جانا ہے اور مجھے کپڑے دھلانے کے لیے دھوبی کے پاس جانا ہے، مجھے بستر اپنا خود اٹھانا ہے، کپڑے اپنے خود سنبھالنے ہیں. تو اور اوپر سے دوری، اداسی، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اندر. 3 سال بعد پھر دل سخت ہو گیا، پھر کچھ بھی آ. اس کے مقابلے میں میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اتنا پیار کرتا تھا والدہ سے. تو میں اپنی بیگم سے کئی دفعہ کہا کہ جیسے ترمیاں لاڈ کرتا ہے ماں سے، میرے اندر یہ چیز نہیں اٹھتی. اور اس کی مین وجہ وہی تھی جو بہت چھوٹی عمر میں مجھے باہر بھیج. 7 سال تک تو اللہ کا نبی کہتا نماز کا نہ کہو، 10 سال میں جا کے نماز کی پابندی کرواؤ. تو یہ 3 سال کے بچے کو وہاں بھیج رہے ہیں، جب وہاں وہ اس کو وہ کھیلتے ہیں، وہ ان کو کھلاتے ہیں اور ان کو بہلاتے ہیں. تو یہ کام ماں کرے، ماں کرے گی تو بچے کے اندر ماں کی محبت آئے گی. اب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا تبلیغ کی کچھ کارگزاریاں تو آپ سے سنیں گے، لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آپ بات کرتے رہتے ہیں، فرقہ واریت پہ، کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم ہے تو وہ شیعوں کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا، ربیع الاول ہے تو بریلویوں کا ہے، اہل حدیثوں کا فلاں مرکز ہے، دیوبندیوں کا فلاں مرکز ہے. تو کیا دین میں ایسی کوئی چیز ہے یا یہ سب ہمارے ہی ہیں، سب ایک دوسرے کے ہیں؟ تو وہ محبت ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو پاتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم
شیعی جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور مختلف گروپ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم بشیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا، یہ آنے والے وقت کے لیے تھا. تو اختلاف تو ایک فطری چیز ہے، جی بالکل. لیکن اس کے بھی آداب ہیں. یہ تو نہیں جو ہمارے بر صغیر میں ہو رہا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. میں تو ساری 100 ملک پھر ہوں، بالکل ایسے ہے. کہیں بھی ایسی گمراہی نہیں ہے کہ ایک کافر 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 کافر. بہت اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے بدقسمتی سے بولنے والوں کی. اور ابھی ماشاءاللہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے، آپ کا اس میں بڑا کام ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد نئی نسل الحمدللہ الحمدللہ اس سے کافی چھٹکارا پا رہی ہے. بلکہ آپ کی تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، وہ آپ کے پاس آئے تو اس سے پہلے تو ہم نے ایسے اچھا تو وہ بھی اسی طرح وہ آپ کے بارے میں بڑا یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ مولانا کو سنتے ہیں اس طرح ہر مسلک کے لوگ سنتے ہیں، تو یہ چیز بڑی اچھی ہونی چاہیے. تو ان کے ساتھ جب آپ ملے تو آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا کسی اور مسلک والے میں اور ان میں؟ میں اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ مسلمان ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی بالکل ہوتا. بالکل. اور یہی چیز ہونی بھی چاہیے جی، اسی کی آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں. کوئی کارگزاری آپ کو یاد ہے تبلیغ کے وقت کی، شروع کے وقت کی؟ کوئی 52 سال گزر گئے ہیں. بہت ساری ہوں گی، بہت ساری ہیں. بس وہ جس سے نئی نسل کو کوئی میسج جا سکے. ہاں، جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو میری اس وقت عمر 18 سال تھی. جی. تو رمضان شریف بیچ میں آ گیا اور ایک بہت ٹف سفر تھا پیدل ہمارا. یہ قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتا ہے اڈا مائی رابو، جی. وہاں سے ہم پیدل چلے اور 1 مہینے کا سفر کر کے پھر دیپال پور روڈ پہ قلعہ سوندا سنگھ تھا، وہاں سے بس پہ چڑھے اور واپس رائمنڈ گئے. تو اس میں ویسے ہی معلوماتی طور پہ جی جی کہ رائمنڈ سے وہاں تک جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، پھر وہاں سارا ہم نے خود ہی پکایا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں. تو ہمارے 27 روپے خرچ ہوئے تھے اس میں 1 مہینے میں. 1 مہینے میں. ہاں، کرائے سمیت سارا کچھ. تو میں نے رمضان میں دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما، اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ پیدل سفر ہے 5 راتاں میں کوئی نہیں جاگ سکتا. دسمبر کا رمضان تھا، لمبی رات، جڑی رات آمنی ہے مینوں بھی کھا دے. روز دعا مانگ، روز دعا مانگ. تو ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، راجوال ایک اہل حدیث کا گڑھ ہے جس کے پیچھے گاؤں تھا، راجوال مین روڈ پر. تو رات کے 12 بجے تھے، 21ویں کی رات تھی، 21 رمضان. تو مجھے کسی نے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا. تو میں ایک دم پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا اٹھایا میں نے؟ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میں اٹھا تو میرے اوپر نیند کا اثر بھی کوئی نہیں تھا. فریش گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے رات. تو میں پھر رضائی لے کے لیٹ گیا. ایک دم مجھے یاد آیا آج تو 21 کی رات. تو پھر میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے اس سے مجھے اٹھایا. میں نے رضائی ایک طرف رکھی اور باہر نکل گیا. تو بالکل صاف شفاف رات تھی، کوئی سردی نہیں تھی، حالانکہ دسمبر تھا، دسمبر کے مڈ کے بعد کے دن تھے یہ، اور بالکل نارمل ٹیمپریچر تھا. اور
21 کو چاند بھی نہیں ہوتا لیکن چاندنی روشنی تھی. مجھے ان علامات سے بھی پھر یقین ہو گیا کہ لیلۃ القدر. تو میں سحری تک لگا رہا, اللہ سے باتیں کرتا رہا. تو اس میں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما. مانگتا رہا اور بھی پتہ نہیں کیا مانگا. تو صبح جب ہوئی تو میں سوچنے لگا کہ تو جا رہا ہے میڈیکل میں ڈاکٹر بننے, تو یہ تو نے کیا مانگا ہے کہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما. یہ میرے ذہن میں ریل چلنے لگی. اور مجھے یاد ہے کہ جب رائمنڈ ہم واپس بس میں جا رہے تھے تو وہاں یہ شدت سے میرے اندر نا ایک آواز آنے شروع ہوئی, اے تو کی مانگ لے, اے تو کی مانگ لے. میں نے کہا اچھا اگر اللہ کو منظور ہے تو مجھے لگا دے گا, ادھر نہیں منظور تو ٹھیک ہے ادھر چلے جائیں گے. تو پھر اللہ نے اس کو ظہور بخشا اور آخری چند دنوں میں میرا ذہن اس طرف اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا. الحمدللہ. اس میں آپ نے کھانے کی بات کی, تو آپ کھانے خود پکا لیتے ہیں؟ تبلیغ میں تو آپ نے کافی سارے پکائے ہوں گے, ابھی بھی کبھی کبھی کوکنگ کرتے ہیں, کوئی شوق ہے؟ نہیں, اب تو پہلے کرتا تھا. ایک دفعہ میں اپنی بہن کے یہاں فیصل آباد گیا ہوا تھا, تو گرمیوں کا رمضان تھا جی. تو میری آنکھ کھلی تو سحری کا ٹائم تھا اور کوئی بھی اٹھا ہوا نہیں تھا. نوکرانیاں بھی سوئے ہوئے تھے اور گھر والے بھی. تو میں چپکے سے اٹھا اور پرات میں آٹا بھرا ہوا تھا سحری, تو میں نے وہ پکانا شروع کر دیا. اور ساری پرات میں نے, آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بہن کی آنکھ کھل گئی. تو بھاگو ہے کی کیتا ہی, میں گیا میں کی کیتا تواڈے واسطے روٹی پکائی ہے کھاؤ. تو اس طرح رائمنڈ میں رہتے ہوئے یہ سارے کام سیکھے ہوئے تھے. ہماری کھانا کھلانا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا, طالب علموں کو کا مہمانوں کو, اور ان کی روٹی بنانا بھی ہمارے ذمہ ہوتا تھا. تو جس دن ہماری باری ہوتی تھی 5 لڑکے ہوتے تھے, تو 5 بوری صبح گونتے تھے, 5 بوری شام کو گونتے تھے. اور وہ ہم صبح 4 بجے اٹھتے تھے اور 9 بجے تک ہم نے ہینڈ اوور کرنا ہوتا تھا 5 بوری آٹا. اور پھر شام کو ظہر کے بعد شروع ہوتے تھے اور عشاء تک ہم وہ 5 بوری. تو پوری آٹے کی بوری میں نے روٹی پکائی ہے, 2.5 من ایک وقت پہ روٹی پکائی ہے آپ نے. اور آپ کو خود کھانے میں کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ مجھے بچپن سے پراٹھا اور فرائی انڈے کا شوق تھا. اچھا. وہ اب بھی ہے لیکن اب ہارٹ کی وجہ سے نہ پراٹھے کھا سکتا ہوں نہ انڈا کھا سکتا ہوں, اور کوئی میرا ایسا خاص کوئی نہیں. گاڑی آپ خود چلاتے ہیں ابھی؟ نہیں, اب نہیں چلاتا ہوں. اچھا. جب چلاتے تھے تو اوور اسپیڈنگ کرتے تھے, کوئی چلان وغیرہ کروایا آپ نے؟ اچھا. لیکن وہ مجھے دیکھ کے چھوڑ دیتے تھے. اچھا. کبھی کبھی ہوا بھی ہے, لیکن اب کافی عرصے سے میں جب سے سر درد ہوا ہے میں نہیں چلاتا ہوں. کون سی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے ویسے آپ؟ جو بھی میرے پاس ہوتی تھی. اچھا. ڈرائیونگ زیادہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ خود ہی کریں آپ؟ یہاں سے پشاور تک گیا ہوں میں. اچھا. اور کبھی گاڑی لگائی بھی کہیں پہ, ماری بھی گاڑی؟ اللہ کا فضل ہے. کبھی. اچھا. الحمدللہ الحمدللہ, ہر حوالے سے بالکل سیف رہا معاملہ. جی اللہ نے بڑا کرم. الحمدللہ. مولانا صاحب, آپ نے اپنے بیانات میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لے گئے, لیکن آپ نے کہا کہ میری جو کیفیت اماں آمنہ کی جو قبر پہ ہوئی تھی وہ ایک الگ سی تھی. اس کے بارے میں اگر آپ کو مختصر سا بتا دیں کہ ظاہر ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تو کیفیت ہی اور ہے. اصل میں خانہ کعبہ میں تو ایک ہیبت تھی. جی جی. خوف تھا کہ اللہ کا گھر, وہ ایک الگ کیفیت. جی جی. اور وہاں ابوا میں وہ جذبات کی ایک لہر تھی جو ان کنٹرول تھی.
تو چونکہ میں نے وہ ساری سیرت پڑھی ہوئی تھی، وہ پورا نقشہ میرے سامنے تھا، تو اس وقت کے جو جذبات تھے وہ بڑے عجیب سے تھے، اور کہیں نہیں بنے کبھی بھی۔ لباس آپ کا ہمیشہ ہی سفید ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرے نبی کو سفید پسند تھا، اس لیے۔ آپ نے اور بھی پہنے جی، لیکن آپ نے سفید لباس کو پسند فرمایا اور اکثر اسی کو استعمال کیا، اس وجہ سے میں سفید پہنتا ہوں۔ اور غیر مسلم سے بھی آپ کی کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کو یاد ہے کوئی واقعہ یا کوئی چیز کسی ایئرپورٹ پہ؟ بہت ہیں اللہ کے فضل سے۔ ابھی یہ چند دن پہلے جو پچھلے سال رائمنڈ کا اجتماع تھا، تو ہم واگا بارڈر گئے ہوئے تھے اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے جو انڈیا سے آتے ہیں اجتماع کے لیے۔ جی جی۔ ابھی وہ گیٹ کھل گیا تو لوگ آنے شروع ہوئے، تو ہمارے مہمان ابھی نہیں آئے تھے، تو ہم بالکل گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، وہ رینجر والے مجھے لے گئے آگے، جی۔ تو سکھوں کا ایک گروپ گزرا، عورتیں مرد، وہ ایسے گزرتے گزرتے انہوں نے ایسے مجھے دیکھا تو کہنے لگے طارق جمیل صاحب۔ میں کہا جی۔ اسی تہاڈا بیان سننے ہیں، تسی بڑا سندر بیان کر دے ہو۔ دوسرا سکھ کہنے لگا کر دے رہی ہو۔ وینکوور ایئرپورٹ پہ اترا تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، کلین شیو تھا، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا آج تا رب دا دیدار ہو گیا۔ تو میں اس کے اس جملے سے سمجھا کہ مسلمان تو نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ جی جی۔ اج تا رب دا دیدار ہو گیا، بس ہن میرا کام بن جانا جڑے کام میں جا رہے ہیں۔ تو میں کہا بھائی تو کون ہے؟ وہ پھر اس کے میں نے وہ کڑا دیکھا تو وہ سکھ تھا، ایک مونے سکھ ہوتے ہیں جو شیو کرتے ہیں، جی جی، تو وہ تھا۔ وہ کہا جی میں تو روز سونو سننا۔ ایسے بہت واقعات کہ سنتے ہیں لوگ، اور سب ٹائٹل کی وجہ سے میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، فیصل آباد میں تھا تو ایک کالے تھے، ایک نوجوان مجھ سے ملے اور کہنے لگا کیا حال ہے؟ میں نے کہا یہ تو اردو بول رہا ہے۔ میں نے کہا اردو آتی؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہاں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اردو کہاں سیکھی؟ کہا آپ کے بیان سن بورکینا فاسو۔ تو اس طرح کتنے، جرمنی میں مجھے بتایا ایک پولش تھا کہ جی یہ مسلمان ہوا ہے آپ کے بیان سن کے۔ میں نے کہا میرے بیان تو انگریزی میں بھی نہیں تو پولش میں کیسے ہوں گے؟ کہا سب ٹائٹل دیکھ دیکھ کر یہ مسلمان ہوا ہے۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کا فضل۔ ایک تو مولانا صاحب یہ کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے، آپ کو سب سے خوبصورت جگہ کون سی لگتی ہے؟ آپ کی فیوریٹ جگہ کون سی ہے پاکستان کے علاوہ اور مکہ مدینہ کے علاوہ؟ آپ کی فیوریٹ جگہ جہاں آپ کا دل کرتا ہو کہ کچھ ٹائم گزاروں میں؟ کہیں بھی نہیں۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کو منزل کی فکر ہوتی ہے، اس کے راستے کی چیزوں میں وہ اٹکتا نہیں ہے۔ تو عربی کا ایک شعر ہے، نقل فؤادک حیث شئت من الہوی ما الحب الا للحبیب الاولی کمنزل فی الارض یالفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزلی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا پھرو اور جہاں پھرو اور جس سے مرضی پیار کرو، پہلا عشق ہی ہمیشہ دل میں رہتا ہے، پہلا عشق ہی ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ اور کتنی سیر گاہوں میں جاؤ لیکن اپنا گھر پھر بھی یاد رہتا ہے۔ تو میرے لیے تو یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے، لیکن بہت ملک دیکھے ہیں، یورپ سارا ہی خوبصورت ہے، سارا یورپ دیکھا ہے،
स्विट्ज़रलैंड ख़ास तौर पे बहुत खूबसूरत है। अच्छा माशाल्लाह, मैं अभी एक हफ्ते बाद स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ ऐसे फैमिली के साथ, तो चलें वो भी जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे आप फिर फैसलाबाद क्यों शिफ्ट हुए? पूरा पाकिस्तान तो लंबा छोड़ के जब आप किसी शहर में मेरी गए। शादी हुई। अच्छा। यहाँ तो अब जिस वक्त 80s में यहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट था, तो अपनी फैमिली में मुझे किसी ने रिश्ता नहीं दिया। थे रिश्ते लेकिन उनका मौलवी बन गया, ऐसे नहीं दिया। तो फिर मेरी फैसलाबाद में शादी हुई और मेरी बीवी को एक गांव और एक जांगलियों का गांव, हम तो लोकल लोग हैं ना, मुहाजिर नहीं है। जी जी। तो लोकल लोग हैं ना, मुहाजिर नहीं है। जी जी। मुहाजिरों में फिर भी थोड़ी सेंस होती थी। जी जी। ये तो बिल्कुल ही जहालत भी और सब कुछ था। तो फिर उसे यहाँ रखना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो गैर हाजिर होता था। जी 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 जी। मैं तो रायमंड होता था, 2 महीने के बाद आता था, हफ्ते 10 दिन के लिए। तो फिर उसको इतना मुजाहदा देना ये उसकी बहुत नामुनासिब था, तो इसलिए मुझे वहाँ रिहाइश रखनी पड़ी। तो उसको फिर मैं वहाँ छोड़ देता था, वालिदैन के पास करीब थे बिल्कुल। तो इतने में बच्चे भी वहीं पढ़ना शुरू हो गए, फिर वहाँ मदरसा बन गया, पर इस तरह करते करते सिलसिला चल पड़ा। आपने तो माशाल्लाह बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वैसे पाकिस्तान में खवातीन को जो हकूक है वो तो उस तरीके से नहीं दिए जाते, आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादती होती। ये जो उन्हीं औरतें निकलती जो वुमेन डे मनाती, जी जी बिल्कुल, ये उस ज्यादती का रिएक्शन है। देखो ना, ये मतलब आप ऊपर से चलो और पसनी तक चले जाओ, बेटियों को वरासत कोई भी नहीं देता। बिल्कुल ऐसा। ना ये केपी के वाले, ना पंजाब वाले, ना सिंध वाले, ना बलूचिस्तान वाले, और फिर देहातों में ख़ास तौर पर जहाँ चाहते हैं उसका रिश्ता कर देते हैं, उससे कोई नहीं पूछते। शहरों में भी यही हाल है, और उनको मजबूर किया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है, और इमोशनल प्रेशर डाला जाता है। तो लड़का इनकार कर दे तो थोड़ा बहुत हंगामा होता है, लड़की माजरत कर दे तो तूफान खड़ा हो जाता है। तो फिर ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम है। कहीं लड़कियां हो जाती हैं बदतमीज और घर उजाड़ बैठती हैं, लेकिन 99% तो ससुराल की शिद्दत और सख्ती, एक लड़की अपना घर, माँ बाप, बहन भाई, सहेलियाँ, आदात, अपना टाइम टेबल सब कुछ छोड़ के एक बोल पे एक लड़के के साथ चली जाती है, तो उसकी कितनी कदर करनी चाहिए। लेकिन उसका उल्टा होता है। जिस डाई में कोई चीज़ बनती है ना, वो जितनी कीमती चीज़ होती है उससे ज़्यादा कीमती डाई होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ज़रा भी खराश आ जाए चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। मर्सिडीज की डाई कितनी महंगी होगी। बिल्कुल। ठीक है। तो थोड़ी सी भी खराश आ जाए तो वो उस पर प्रोडक्शन पर आ जाती है, तो फिर डाई को चेंज करते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ इंसान है, और ये माँ की डाई में तैयार होता है। माँ का रहम इसकी डाई है, और गलत रवैये और बदतमीजियाँ और मार पिटाई तक वो इस हद तक उस पर शिद्दत आती है कि उसकी डाई टूट फूट जाती है। जो बच्चे पैदाइशी वो डिप्रेशन के मरीज पैदा हो रहे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो मेरे मदीने के लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। किस वजह से बहुत अच्छे लोगों ने की तारीफ की कि जब ये किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं तो उस बच्ची को ये एहसास ही नहीं होता कि मैं माँ बाप के घर में हूँ या ससुराल के घर में।
اتنا اچھا اس سے سلوک کرتے ہیں. یہ عورت کا حق. پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہوں گے، اپنے وجوہات بتاتے ہوں گے، سب سے بڑی وجہ آپ کو گھر اجڑنے کی کیا لگتی ہے؟ یہی بد اخلاقی. اور ایک ہی وجہ بد اخلاقی، زبان کا گندا استعمال اور حق تلفی، جبر، کہیں سسر کا کہیں ساس کا. میں UMT میں بیان کیا تو پھر وہ VC کے کمرے میں بیٹھے تھے تو ایک چوکیدار نے کہا باہر ایک لڑکی رو رہی آپ سے ملنا چاہتی. تو میں باہر گیا تو ساتھ ہی ایک کمرہ تھا تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. ایک دم مجھے ہٹ ہوا کہ واقعی میں نے یہ چیپٹر کبھی ذکر نہیں کیا. میں نے کہا تمہیں طلاق ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں. کہ کیوں ہوئی؟ کہ میرا خامند بہت اچھا تھا، میرا سسر کہتا تھا میں نے چنگی نہیں لگتی انہوں طلاق دے. کہ 1 سال تک تو اس نے برداشت کیا. میرا سسر کہتا تھا میں نے چنگی نہیں لگتی انہوں طلاق دے. کہ 1 سال تک تو اس نے برداشت کیا. پھر آخر وہ ماں باپ کے آگے مجبور ہو گیا اور مجھے طلاق دے دی. اب 50 سال کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں اور 55 سال کی عمر کے رشتے آ رہے ہیں. اس کو کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملتا جس لڑکی کو طلاق ہو جائے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی کیا ہے؟ آپ نے کہا جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ گئی اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. اللہ اکبر. الابنۃ المردودہ. تو بہت حق تلفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. MT جے کا آپ سے آخری سوال ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں مولوی اگر چندہ مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مولوی مانگنے آ گیا. اگر مولوی کو کام کرتا ہے کسی کی خدمت کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی مولوی یہ بزنس شروع کر لیا. تو مولوی کدھر جائے؟ بر صغیر کا مولوی کہاں جائے پھر؟ یہ کیسے نہیں احمق لوگ ہیں. جس امام کا ہم فالو کرتے ہیں ابو حنیفہ، جی وہ کوفے کا سب سے بڑا تاجر تھا کپڑے کا. کوفے کے سب سے بڑے تاجر تھے کپڑے کے. تو پھر تو امام اور پھر اس سے اور پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام پہ رضی اللہ عنہم بالکل سب کام کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت کس کے پاس ہوگی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن، سب کچھ رہبانیت کی سوچ کہ جو دین پہ چلے وہ تو بس دنیا چھوڑ دیتا ہے اور وہ تو بس پھر لو لگا لیتا ہے. تو ابھی آپ کی فاؤنڈیشن کس کس جگہ پہ کام کر رہی ہے اور آگے آپ کی کیا پلانز ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم ادھر آئے تھے، ہمیں پورا وزٹ کروایا تھا، بتایا تھا بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو مزید اس کو آپ کا کہاں کہاں پہ پھیلانے کا ارادہ ہے؟ ہم نے تو اللہ سے مانگا ہے کہ سارے دنیا کے ملکوں میں ہماری فاؤنڈیشن جائے. آمین. نیت تو بڑی کریں بالکل، اور پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو ابھی تک کہاں کہاں پہ ہے پاکستان کے علاوہ؟ ابھی پاکستان کے علاوہ کینیڈا میں ماشاءاللہ اور انگلینڈ میں. ماشاءاللہ. کینیڈا، انگلینڈ، اور ابھی آسٹریلیا کے لیے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. ہاں وہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. آخر پہ کوئی پیغام اور خاص طور پہ اگر کوئی سرائے کی شاعری آپ کو یاد ہو کچھ بھی تو وہ آپ کچھ عنایت فرما دیں. پیغام تو یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. تو میری ساری قوم سے درخواست ہے سچ بولنے کے عادی بنے.
کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور دوسرا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں، دھوکہ نہ دیں کسی کو. ہمارے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئی، حالانکہ بے شمار ہیں: صادق اور امین، امانت دار، سچا. سارے اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو سچائی اور دیانتداری، یہ 2 اس کی روٹس ہیں، اوپر سارا درخت ہے. اور کفر کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو جھوٹ اور فراڈ ہے، اس کی یہ 2 روٹس ہیں. تو ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے تو ہمارے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں. یہ میرا چھوٹا سا پیغام. اور شاعری کو یاد ہے گسرائی کی یا کوئی اور شاعری؟ وسدے ہاسے تو وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، تیری جھوک دے آسے سکو پاسے. نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. خواجہ غلام فرید. جی بالکل. بہت شکریہ مولانا صاحب.